میں اس کیس میں مین کردار ماہم کا ہے۔ ماہم اس کی پرسنل سیکرٹری تھی پہلے، پرسنل سیکرٹری کے بعد اس نے خفیہ نکاح کر لیا تھا، اور اس کا گھر کا جتنا دار و مدار تھا وہ ماہم اس کو ہینڈل بڑا اپنایا گیا ہے کہ شادی کے سے انکار کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ واقعہ بالکل ہوا ہے، اس کو تشدد بھی کیا گیا ہے، اس کو گھر سے بھی اٹھایا گیا ہے۔ میں ہوں شاکر محمود اعوان، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم فیصل آباد واقعے سے متعلق بات کریں گے۔ 10 محرم الحرام کو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، ویڈیو آپ کے سامنے ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب اس واقعے کے مختلف متضاد پہلو جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو متاثرہ طالبہ ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ شیخ دانش سے شادی کرے، کوئی یہ کہتا ہے کہ شیخ دانش شادی کرنا چاہ رہا تھا، اور کوئی اس کو تیسرا پہلو بھی دے رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے ایک ریلیشن شپ تھا اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی افضل سیال موجود ہیں، انہوں نے ایک نئے پہلو پر بات کی ہے، اور یہ جو بات کر رہے ہیں نہ تو ہمیں الیکٹرانک میڈیا پر، نہ ہی پرنٹ میڈیا پر، اور نہ ہی سوشل میڈیا پر وہ باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ تو ان کی زبانی جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کیا، یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی، اور اس کہانی کے کردار جو ہیں ان کا کیا ریلیشن شپ ہے آپس میں۔ شاکر بھائی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو ویل ہوگا اس میں آپ کے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ جو ویڈیو میں پرفارم کیا گیا ہے ماہم کی جانب سے اور شیخ دانش کے گھر میں، ہم نہ تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، نہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی جو انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے، نہ ہی ہم اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں۔ ہم بیسیکلی واقعہ ہوا کیا ہے، اس کے پہلو کیا ہیں، اس کی بیک ڈور پہ کیا ہوتا رہا ہے، یہ واقعہ آخر رونما ہوا کیوں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن جو واقعہ جس ویڈیو میں دیکھا گیا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو وہاں کے اوپر تشدد کیا گیا، اس کے بال کاٹے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوتوں والا سین ہوا اس کے اوپر بالکل قانون حرکت میں آنا چاہیے، اور شیخ فیملی کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بیسک ہے کیا۔ واقعہ شاکر صاحب اس طرح ہے کہ یہ جو شیخ دانش ہے یہ ایک بڑا بزنس مین ہے، عیاش ہے، اس کے بعد بد کردار بھی ہے۔ اس کی جو پہلی بیوی تھی اس میں سے 3 بچے ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی ہے اس کی انالی، جو کہ اب مفرور ہے، 2 بیٹے ہیں، اور وہ جو جس بیوی سے یہ بچے ہیں اس کے ساتھ ان کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ اب اس کی جو ماہم ہے اس کیس میں مین کردار ماہم کا ہے۔ ماہم اس کی پرسنل سیکرٹری تھی پہلے، پرسنل سیکرٹری کے بعد اس نے خفیہ نکاح کر لیا تھا، اور اس کا گھر کا جتنا دار و مدار تھا وہ ماہم اس کو ہینڈل کرتی تھی۔ اور یہ جو بعد میں باتیں آ رہی ہیں کہ اس کا فلاں کے ساتھ نکاح تھا، یہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے بڑے بزنس مین یہ نارملی پریکٹس ہے کہ کسی ملازم کے ساتھ یا کسی غریب کے ساتھ نکاح کرا کے تو اپنے پاس جو ہے وہ اس کو رکھ لیا۔ تو یہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں بھی۔ تو یہ جو مام ہے یہ اس کی دوسری بیوی تھی خفیہ، یہ اب اس پورے گھر کو سنبھال رہی تھی، اور وہ جو 3 بچے تھے اس کا بھی تمام جو ایکسپینس تھا وہ اسی مام کے تھرو جاتا تھا، اور وہ خرچہ اپنے بیٹوں کا، وہ بچے پڑھتے ہیں بڑی اچھی جگہ کے اوپر، وہ سارا خرچہ جو ہے وہ یہ دانش اٹھاتا تھا۔ مام کے ساتھ اس کی دوسری شادی ہے شیخ دانش کی، اور مام بھی عیاش ہے، اور جس طرح سے شیخ صاحب ہیں وہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ وہ اس کا کیا کردار ہے، تو مام اسی کے کردار کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اب یہ لڑکی کیسے انٹر ہوتی ہے اس پورے گینگ میں، کہ یہ ریئلٹی ہے کہ جو انالی ہے یہ جو خدیجہ ہے یہ انالی سے 1 سال سینئر تھی کلاس میں، اور یہ وہاں سے ان کی دوستی، اور وہ دوستی جو ہے وہ گھر تک کنورٹ ہوئی۔ گھر میں جو ہے وہ یہ گھر سے آگے باپ تک بات پہنچی، وہاں پہ شیخ نے اس لڑکی کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، اور وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریلیشن میں بدلی ہے۔ اس کے بعد اس نے تمام خرچ، آپ اگر جو لڑکی کا خدیجہ جی کے نام سے ہے انسٹا کے اوپر جو اکاؤنٹ، آپ اس میں اس کی تصویریں دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ یہ ایک بہت ماڈرن قسم کی لڑکی ہے، اور آپ اس کی ڈریسنگ دیکھیں، اس کے بیگز، اس کا لک دیکھیں، تو آپ کو وہ نارمل فیملی کی لڑکی ہے، جس طرح سے عام لڑکیاں ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ لڑکیاں، وہ والی لڑکی آپ کو قطعی طور پہ دکھائی نہیں دے گی۔ اب وہاں سے یہ لڑائی جو ہے جو شروع ہوئی ہے، وہاں اس کے بعد ان کے مختلف تصویریں میں بھی ہیں، مختلف ہوٹلز کی تصاویر ہیں۔ گو کہ ابھی تک شیخ فیملی میں یہ پرابلم ہے کہ ان کے تمام جو موبائل ہیں، کیونکہ سائبر کرائم نے ایک علیحدہ سے مقدمہ درج کر رکھا ہے، ماہم کا موبائل، دانش کے موبائل، تمام موبائل جو ہیں وہ سائبر کرائم نے اپنے پاس قبضے میں لے لیے ہیں۔ تمام جو ثبوت تھے ان کے ریلیشن کے، ان کے ملاقاتوں کے، وہ سارے اس میں چلے گئے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو انالی کے موبائل میں تھی وہ وائرل ہوئی ہیں، باقی کوئی چیز وائرل نہیں ہوئی جو کہ شیخ دانش کے موبائل میں ہے، جو کہ بیسک ایویڈنس ہے اس کیس کا،
کیونکہ اس کیس میں ریپ کی بھی لگائی گئی ہے، دفعات لگائی گئی ہیں، اس کے علاوہ اور بڑے سنگین دفعات اس کے اوپر لگائے گئے ہیں، اور ایک موقف جو سب سے بڑا اپنایا گیا ہے کہ شادی کے سے انکار کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ واقعہ بالکل ہوا ہے، اس کو تشدد بھی کیا گیا ہے، اس کو گھر سے بھی اٹھایا گیا ہے. یہ پہلی پوسٹ اس لڑکی نے 23 جولائی 2021 میں کی شیخ دانش کے خلاف، جس کی جسٹیفیکیشن اور معافی کی ایک انگلش میں ویڈیو وائرل ہوئی تھی، سوشل میڈیا پہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. وہ اس میسیج میں اس نے لکھا کیا تھا؟ اس نے لکھا تھا کہ جی کہ ہم نے جو ہے وہ شیخ دانش کے بزنس کو اور اس کے جو بزنس مخالفین تھے ان کے کہنے پہ ہم نے جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر کمپین شروع ہوئی تھی، اور وہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اس میں فلاں فلاں شامل تھا، اس میں لڑکیوں اور بھی ہیں، اور 4-5 لڑکیاں جن کا یہ نام لیتی ہے اس میسیج میں. اور وہ میسیج جو ہے کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ پہلے ان کی طرف سے ظاہر ہے کہ اگر میں کسی آپ کے خلاف کوئی کمپین کرتا ہوں یا کوئی غلط کرتا ہوں میں ہی معافی مانگوں گا نا بھائی، اور تو کوئی نہیں مانگے گا. اس سے معافی کیوں منگوائی گئی؟ پھر اس ویڈیو میں جب اس نے اس ویڈیو کو کاؤنٹر کرنے کے ایک ویڈیو جاری کی، خدیجہ کی ویڈیو جاری کروائی گئی، جس میں وہ کہتی ہے جی کہ ایک سوشل میڈیا کمپین شروع ان کے خلاف ہوئی تھی، اس کے اوپر میرے سے انالی نے ایک ویڈیو بنوائی تھی جس کا مجھے نہیں پتا. مثلاً ایک ان لوجیکل بات کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے سے ویڈیو ہے اور میں ایک جسٹیفیکیشن دے رہی ہوں. بھائی اگر آپ نے ایک ویڈیو جاری نہیں کی، آپ جسٹیفیکیشن کس چیز کی دے رہی ہیں؟ معافی کس چیز کی مانگ رہی ہیں؟ مثلاً ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ان کا ریلیشن تھا، ان کی دوستی تھی، اور یہ لڑکی پہلے سے ان کے اندرونی معاملات میں انوالو تھی، یہ بات تو ڈیسائیڈ ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. جب اس نے یہ پہلے والی ویڈیو جو آپ نے بھی دیکھی ہے، جس کی اس نے کاؤنٹر بھی کیا ہے، یہ جب اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس کے 7-8 مہینے بعد، سال بعد ان کی پھر لڑائی ہوتی ہے. پھر یہ ایک پوسٹ کرتی ہے، یہ 10 محرم سے 2 دن پہلے. تو یہ جو آخری ایپیسوڈ ہے 10 محرم کو، جس کے بعد یہ وقوع ہوا ہے، اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ مام ہے. مام کیونکہ سمجھ رہی تھی کہ میرا پتہ صاف ہونے والا ہے اور خدیجہ اور شیخ شادی کرنے والے ہیں، لہٰذا اب اس کو روکنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے ہی اس کو یہ ریزن ملی پوسٹ کی جو اس نے کی خدیجہ نے، اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو لیا، گارڈوں کو لیا، اس کے گھر پہ گئی. یہ پراپر صحیح واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے کہ اس کو گھر سے انہوں نے اٹھایا، اس کو لے کے آیا اپنے گھر میں. پھر یہ پورا ایپیسوڈ ہوا جو کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے. وہاں پہ شیخ دانش کو بلایا گیا ہے، اور شیخ دانش نے جو ہے وہ وہاں پہ جب اس نے یہ کارروائی کر لی ہے، اس کے بعد شیخ دانش کو بلا کے اس نے بتایا ہے. اور پھر شیخ دانش کے جب میری کل بات ہو رہی تھی پورے سب سے کہ یہ جو 8 دن خاموشی رہی ہے، اس کے درمیان بھی شیخ دانش اور خدیجہ کی بات ہوتی رہی ہے، اور اس وقوع کے بعد بھی ان کی بات ہوتی رہی ہے، اور اسی لیے یہ دبائی بھی ہے. 8 دن تو خاموشی رہی ہے، کوئی بات سامنے نہیں آئی. یہ تو جو ملازمین تھے جن کے پاس ویڈیو تھی، جب انہوں نے آپس میں شیئر کرنی شروع کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھیں کہ وہ مام نے کیا کیا خدیجہ کے ساتھ، یہ دیکھیں، تو یہ وہاں سے شوخیاں مارنے کے چکر میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. اس کے بعد یہ سارا کیس اوپن ہوا ہے. ادروائز اگر ویڈیو اوپن نہ ہوتی تو یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہونا تھا. انہوں نے کل کو پھر صلح کر لینی. تو کیا شیخ دانش نے معافی مانگی اس دوران جب آپ 8 دن کی خاموشی بتا رہے ہیں؟ کوئی معافی، کوئی رضامندی یا کوئی مطالبہ یا کوئی چیز؟ اس میں یہ تھا کہ شیخ دانش نے کہا کہ بھائی یہ مام نے سارا کچھ کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. مام کا یہ سارا ایپیسوڈ ہے، مام کے بھائی نے یہ اس کو اٹھایا تھا، مام کے ہی گارڈوں نے اور لوگوں نے اس کو اٹھا کے وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا. اور یہ جو بیسیکلی وجہ تھی، مام اور انالی کو، مام نے انالی کو ساتھ میں ملا دیا تھا کہ کیونکہ جو خدیجہ ہے یہ شیخ دانش سے شادی کرنے جا رہی ہے، لہٰذا میرا پتہ صاف ہے، عیاشیاں ختم، BMW کی یوزیں ختم. لہٰذا اس نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے یہ سارا ایپیسوڈ کیا. وہ الٹا پڑ گیا. اور اس کے بعد یہ جو اس میں درمیان میں اس کے 2 بھائی بہن ہیں لڑکی کے، وہ بھی شیخ صاحب نے ان کو سیٹل کیا ہے، جو بہن لڑکی کے بھائی گئے ہیں. یعنی ان کے جتنے بھی مالی معاملات تھے وہ شیخ صاحب دیکھ رہے تھے، شیخ دانش صاحب دیکھ رہے تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے شیخ دانش صاحب. اور اس کے بعد ان کا مثلاً یہ جو بھی تصویریں آئیں، اگر یہ جتنا گندا آدمی تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بد کریکٹر تھا، شراب پیتا تھا، سب کچھ تھا، تو پھر یہ لڑکی وہاں کیا کہ دوستی کہاں سے آ گئی؟ یہ ان کے اس کے ساتھ تصویر کیسے آ گئی؟ اس کے باہوں میں لیٹی ہوئی تصویریں کیسے آ گئی؟ اب تو اوریجنل ساری تصویریں آ گئی ہیں نا، جس سے وہ ڈینائی کر رہی ہے. ڈینائی تو وہ اس سے ریلیشن سے بھی کر رہی ہے، ہر بات سے ڈینائی کر رہی ہے اب. لیکن حقائق تو ڈینائی کرنے سے نہیں نا تبدیل ہوتے. حقائق یہی ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ شادی سے انکار کی وجہ سے اٹھایا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. مام دو مثلاً سب سے بڑی بات اس بیانیے کا جھوٹا ہونے کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک سیکنڈ بیوی کیسے اس لڑکی کو اٹھا کے تشدد کا نشانہ بنا سکتی ہے یا اس کے بال کاٹ سکتی ہے کہ وہ کہے کہ میرے ہسبینڈ سے شادی کر دوسری.
ممکن ہے ہمارے معاشرے میں. اچھا یہاں پر ایک چیز سیال صاحب بتا دیں کہ جب اس کو لڑکی کو ختیجہ کو اس کے گھر سے اغوا کیا جا رہا ہے تو اس دوران ان کے گھر میں کوئی لوگ تو ہوں گے, انہوں نے 15 تک کال نہیں کی, پولیس کو مدد کے لیے نہیں بلایا؟ دیکھیں اس لڑکی کی ماں کو بھی پتا تھا, ان کے بھائیوں کو بھی پتا تھا, اس ٹائم 15 تک کال کیوں نہیں کی؟ یہ بہت عام سوال ہے کہ بھائی اگر اٹھا کے لے گئے ہیں تو کیوں نہیں اس ٹائم 15 تک کال کی؟ یہ وہاں سے انہوں نے اس کو اٹھایا ہے, ان کو پتا تھا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہے, یہ دونوں فیملیز آپس میں اٹیچ تھی, ان کا آنا جانا تھا, یہ سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے, ایک دوسرے کے کردار سے اچھی طرح سے واقف تھے. اس کے بعد وہاں سے ان کو اٹھا کے یہ سارا ایپیسوڈ ہو گیا, اس کے بعد 8 دن خاموشی رہی بھائی, موقع پہ تھی چھوڑے 8 دن خاموشی رہی, چلو واپس آ کے 1 دن 2 دن 3 دن 8 دن خاموشی رہی. اس کے بعد یہ تب تک خاموشی رہی ہے جب تک ویڈیو وائرل نہیں ہوئی. یہ تو جا کے پرچہ درج کروا رہے ہیں جب ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ شیخ دانش کے جو مخالف بزنس پارٹنر تھے انہوں نے لڑکی کو گود لیا, اور انہوں نے پھر وہ فلموں والا سین ہوا ان کے ساتھ کہ آپ اس کو اس کی منجی ٹھوکتے ہیں, اور لڑکی مل گئی, انہوں نے لڑکی کو اٹھایا, گودی وہ ایک بگوا بنایا, اس کے بعد درخواست لکھی, مقدمہ درج کروایا. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اب تو اس کو وکیل نہیں کرنے دے رہے. اس کی وجہ انہوں نے کہا ہے ہم بار کو فنڈ دیں گے, بھائی اس کا وکیل ہی نہ بنو, ہم بار کو فنڈ دیں گے. مثلاً ایک پوری کمیونٹی, بزنس کمیونٹی جو اس کی مخالف تھی, وہ پورا گروپ جو ہے لڑکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. مثلاً یہ اب 2 بزنس گروپوں کی بھی لڑائی بن گئی ہے. آخر میں پھر وہی بات کہ جو لڑکی کے ساتھ تشدد کیا گیا, مارا گیا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, وہ اس کی سزا بالکل ملنی چاہیے, مام کو بھی ملنی چاہیے, شیخ دانش کو بھی ملنی چاہیے, جو لوگ وہاں پہ گئے اس کو لے کے آنے والے, اغوا کر کے لانے والے, ان کو بھی ملنی چاہیے. لیکن جو ریالٹی ہے, جو حقائق ہے اب تک جو میری معلومات ہیں, جس میں پولیس افسران شامل ہیں, خدیجہ کی فیملی کے لوگ بھی شامل ہیں, اور شیخ کی فیملی کے لوگ بھی شامل ہیں, اور وہاں کے عذاب ذرائع بھی شامل ہیں اس پوری سٹوری میں. ان کے مطابق یہ واقعہ جو ہے, یہ اس میں یہ موقف جو لڑکی کا ہے کہ جی میں نے شادی سے انکار کیا دین مجھے مارا گیا, یہ بالکل جھوٹ ہے. دوسرا یہ کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, کیونکہ اس FIR میں 376 لگائی گئی ہے. تو 376 پہلے سرے سے جھوٹی ہے. ایک ابھی اس نے جو انٹرویو دیا اس میں بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں آئی ایم ورجن. اگر وہ ورجن ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے 376 جھوٹا ہے. تو یہ اتنا وہ پیچیدہ معاملہ جس طرح سے بنایا گیا ہے وہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں جو ویڈیو میں ایپیسوڈ نظر آ رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. باقی جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا بھیانک ہے, اور اس میں دولت اور پیسے کے لالچ نے ہی اس فیملی کو تباہ کیا ہے, جس میں لڑکی بھی شامل ہے. اچھا ابھی جو انٹرویو کی بات ہو رہی ہے, انٹرویو میں تو بڑا وہ براہ راست سیدھی سی بات کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن نہیں تھا, اور پھر وہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں وہ اس نے نا انٹرویو میں کہا ہے کہ جو 2-3 کریٹیکل سوال اینکر صاحب نے پوچھے ہیں اس سے لڑکے نے کہ جی یہ بتائیں آپ کی تصویریں ان کے ساتھ کیسے ہیں. تو اس نے وہ تصویروں سے ڈینائی کیا اس نے, اور اس نے کہا جی اداروں سے بات کر لیں. ادارے اس ٹائم شاکر صاحب سوشل میڈیا کے پریشر میں ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے یہاں ایک سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا, پھر اس کو کاؤنٹر کرنا آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. وہ ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے, ویڈیو کی حد تک بالکل غلط ہوا, یہ اس کی تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن نہ ریپ ہوا ہے, نہ اس کو اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ یہ شادی نہیں کر رہی تھی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلی بیوی ایک لڑکی کو اٹھا کے لاتی ہے کہ تم میرے خامد سے شادی نہیں کر رہی, میں تمہیں اس لیے مار رہی ہوں, اور اس کے بال کاٹ رہی ہے اور اس سے جوتے چٹوا رہی ہے. یہ کون سا لاجک مانتا ہے اس معاشرے میں؟ یہ ایک سمپل سا سوال ہے, اس کا جواب چاہیے. اس کے کردار بندے کے ساتھ اس کا اتنا لمبا ریلیشن کیسے؟ ایک لڑکی اسٹوڈنٹ ہے, اس کا اتنے بڑے بزنس مین کے گھر میں جانا, ان کے ساتھ آنا بیٹھنا اٹھنا, اور پھر اس طرح کی تصویر بنانا جو اس کے بعد کی عمر کا ہے, اس کے ساتھ اس طرح سے تصویریں بنانا, یہ کون سا اس کی کیا وضاحت ہے اور کیا دلیل ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں جو انویسٹیگیشن میں سمجھتا ہوں اگر اداروں نے موبائلوں کا ڈیٹا اگر سامنے رکھا تفتیش میں, تو لڑکی کا جو کردار ہے جس میں وہ ریپ کہہ رہی ہے, شادی کا موقع اختیار کر رہی ہے, یہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ ماہم نے یہ کارروائی کی ہے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے. اس لڑکی کو اٹھایا, اس کو مارا, تشدد کا نشانہ بنایا, یہ سب کچھ ٹھیک ہے. اور اس میں مین کردار ماہم کا ہے, اس نے خدیجہ کو راستے سے ہٹایا ہے کیونکہ دانش اور خدیجہ شادی کرنے جا رہے تھے. جی بالکل, ہمارے ساتھ افضل سیال صاحب موجود تھے, تحقیقاتی صحافی ہیں, اور اس کیس کے اوپر انہوں نے بڑی انویسٹیگیشن کی ہے. اور یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ اب تک نہ تو ہم نے الیکٹرانک میڈیا پر دیکھی, نہ ہم نے کسی سوشل میڈیا پر کسی کا انٹرویو دیکھا. انہوں نے خود یہ تحقیق کی ہے اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ ساری چیزیں شیئر بھی کر رہے ہیں.
تو اس سے متعلق مزید جو اپڈیٹس آئیں گی، کیونکہ ابھی تک دانش جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، باہم پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ خدیجہ کا ایک انٹرویو آیا ہے لیکن وہ بھی اتنا واضح مبہم کہا جا سکتا ہے، واضح نہیں ہے۔ تو ابھی بہت سی چیزیں، بہت سی ایسی کڑیاں ہیں جو آپس میں ملیں گی، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ابھی سامنے آئیں گی۔ یہ ابتدائی انفارمیشن تھی، انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کی اور ان کے مطابق جو معلومات تھیں اور انہوں نے مصدقہ ذرائع سے حاصل کی، انویسٹیگیشن اداروں سے یہ رابطے میں رہے، وہاں کی تاجر کمیونٹی اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے بات چیت کر کے یہ ساری انویسٹیگیشن یا یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ ہم اس معاملے پر جو ہے وہ مزید ویڈیوز کریں گے اور ہر پہلو سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ ہے کیا۔ ہمارے معاشرے کا ایک بھیانک چہرہ ہے جو سامنے آیا ہے، اور یہ جو سارا عمل ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں اور اس سے سیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر کوئی شارٹ کٹ اپنانا چاہتا ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں اسی کیس سے متعلق مزید جو تحقیقات ہوں گی، مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔